بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیسیٰ غوجی کا تیسرا باب ہے قیاس، سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم اصغر، اکبر اور حد اوسط کے بارے میں پڑھیں گے۔ دیکھیں قیاس میں جو قضایا ہمیں پہلے سے معلوم ہوتے ہیں، جن کو ہم نے ترتیب دینا ہوتا ہے، ان معلوم قضایا کو مقدمہ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک ہمیں قضیہ یہ معلوم ہے ہر جسم مرکب ہے، تو یہ ہوگا مقدمہ اولا، پہلا مقدمہ یہ۔ دوسرا ہمیں قضیہ معلوم ہے ہر مرکب حادث ہے، یہ دوسرا مقدمہ ہے، تو یہ ہوگا مقدمہ ثانیہ۔ تو مقدمے کا آپ کو معلوم ہو گیا۔ پھر ان دو مقدمات کی وجہ سے جو ہمیں ایک نتیجہ ملتا ہے، ایک ہمیں قضیے کا علم حاصل ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں نتیجہ۔ اب ہمیں ان دو قضیوں کی مدد سے اس کا علم ہوا کہ ہر جسم حادث ہے، تو یہ والا جو جملہ ہے یا یہ والا جو قضیہ ہے، اس کو کہا جائے گا نتیجہ۔ اتنی بات کلیئر ہوگی ہے۔ اب اس کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ جو نتیجہ ہے اس کا ایک موضوع ہوتا ہے اور ایک محمول ہوتا ہے۔ جیسے کہ یہ نتیجہ نا ہر جسم حادث ہے، اس کا موضوع کیا ہے؟ ہر جسم، اور اس کا محمول کیا ہے؟ حادث ہے۔ تو اس کا جو نتیجے کا جو موضوع ہوتا ہے، اس موضوع کو اصغر کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ یہ اب یہ ہر جسم ہے نا، تو یہ جو جسم ہے اس کو ہم کہیں گے اصغر، اور اسی طریقے سے نتیجے کا جو محمول ہوتا ہے یہ حادث، اس کو کہیں گے اکبر۔ اس ترتیب سے اتنی بات آپ کو کلیئر ہو گئی ہے۔ اصغر کی سمجھ آ گئی ہے، اکبر کی سمجھ آ گئی ہے، مقدمے کی سمجھ آ گئی ہے، نتیجے کی سمجھ آ گئی ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے یہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ جس مقدمے میں اصغر کا ذکر ہو اس مقدمے کو صغرا کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں اصغر کیا تھا؟ جسم، اور جسم کا ذکر کس مقدمے میں؟ یہ پہلے مقدمے میں ہے، تو یہ جو پہلا مقدمہ ہے اس کو کہا جائے گا صغرا۔ اور اسی طریقے سے جس مقدمے میں اکبر کا ذکر ہو اس مقدمے کو کبرا کہا جائے گا۔ اب یہ دیکھیں اکبر تھا، حادث ہے، اور حادث کا ذکر اس دوسرے مقدمے میں ہر مرکب حادث ہے، تو یہ جو پورا دوسرا مقدمہ ہے اس کو کہا جائے گا کبرا۔ تو ہمیں اصغر کی بھی سمجھ آ گئی، ہمیں اکبر کی بھی سمجھ آ گئی، ہمیں صغرا کی بھی سمجھ آ گئی، ہمیں کبرا کی بھی سمجھ آ گئی، اسی طریقے سے ہمیں نتیجہ قیاس کی بھی سمجھ آ گئی، اور ہمیں مقدمے کی بھی سمجھ آ گئی۔ اب یہاں پر آپ یہ سمجھیں کہ حد اوسط کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں دونوں مقدمات میں جو چیز مشترک ہو وہ حد اوسط کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ مرکب، یہ پہلے مقدمے میں بھی ہے اور یہ مرکب دوسرے مقدمے میں بھی ہے، تو یہ جو مرکب ہے اس کو حد اوسط کہتے ہیں۔ جب آپ حد اوسط کو گراتے ہیں تو پھر آپ نے نتیجہ نکالنا ہوتا ہے۔ جیسے یہ نتیجہ نا ہر جسم حادث ہے، اس میں دیکھیں آپ کو مرکب کا لفظ لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے، تو مرکب یہ حد اوسط ہے جس کو نکال کر ہم نے یہ نتیجہ نکالا ہے۔ تو اصغر بھی پڑھ لیا، اکبر بھی پڑھ لیا، صغرا بھی پڑھ لیا، کبرا بھی پڑھ لیا، نتیجہ بھی پڑھ لیا، حد اوسط بھی پڑھ لی۔ اب ایک چیز باقی ہے، وہ ہے شکل کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں صغرا اور کبرا یہ دو تھے نا مقدمے، پہلے کا نام صغرا تھا، دوسرے کا نام کبرا تھا، ان دونوں کے ملانے سے جو ہمیں صورت حاصل ہوتی ہے اسے شکل کہتے ہیں، اور وہ صورت یہاں پر کیا حاصل ہوئی ہے؟ وہ یہی والی صورت حاصل ہوئی ہے، ہر جسم حادث ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلے گا کہ اس کو یہ جو پہلی لائن ہے اس کو آپ مقدمہ اولا بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو صغرا بھی کہہ سکتے ہیں، یہ جو دوسری لائن ہے اس کو آپ مقدمہ ثانیہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ کبرا بھی کہہ سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو تیسری لائن ہے اس کو آپ نتیجہ قیاس بھی کہہ سکتے ہیں، اور آپ اس کو شکل بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ انہی دو مقدمات کی مدد سے ہمیں یہ حاصل ہوئی ہے۔ تو یہ مسئلہ آپ نے تفصیل سے سمجھ لیا ہے۔ اب اسی سے متعلقہ عبارت کو حل کرتے ہیں۔ والمقرر بین مقدمتي القیاس فصاعدا يسمى حدا اوسطا وموضوع المطلوب يسمى حدا اصغر ومحموله يسمى حدا اکبر والمقدمة التي فيه الاصغر يسمى صغرا والتي فيه الاکبر يسمى الكبرى وهيئة التالیف من الصغرى والكبرى يسمى شکلا۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور مقرر قیاس کے دونوں مقدموں کے درمیان یہ اس سے زیادہ ہوں، نام رکھا جاتا ہے اس کا حد اوسط، اور مطلوب کا موضوع نام رکھا جاتا ہے اس کا حد اصغر، اور مطلوب کا محمول نام رکھا جاتا ہے اس کا حد اکبر، اور مقدمہ جس کے اندر اصغر کا ذکر ہو اس کا نام رکھا جاتا ہے صغرا، اور جس میں اکبر کا ذکر ہو اس کا نام رکھا جاتا ہے کبرا، اور ملانے کی وہ حیت یا صورت صغرا اور کبرا کے ملانے کی نام رکھا جاتا ہے اس کا شکل۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔
المقرर بین مقدمتي القیاس، یہ تھا اصل میں مقدمتین تھا، بعد میں جب اس کی اضافت کی ہے قیاس کی طرف تو نون اضافت کا گر گیا. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ قیاس کے 2 مقدمے ہوں فصائدہ یا قیاس کے 2 سے زیادہ مقدمے ہوں. ضروری نہیں ہے کہ 2 مقدموں کو ملا کر ہی نتیجہ قیاس نکلتا ہے، بعض اوقات 3 مقدمے ہوتے ہیں، بعض اوقات 3 سے بھی زیادہ ہوتے ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ قیاس کے جتنے بھی مقدمات ہوں ان میں جو چیز مقرر ہو یعنی 2 مرتبہ آئی ہو، تکرار ہو جس کا، اس کا نام رکھا جاتا ہے حد اوسط. جیسا کہ ہم نے جو مثال میں نے آپ کو بتائی تھی، اس میں جو لفظ مرکب تھا اس کا تکرار تھا، وہ پہلے میں بھی تھا، صغرا میں بھی تھا، کبرا میں بھی تھا، تو لہذا اس کو جو تکرار والا لفظ تھا اس کو کہا جاتا ہے عربی کے اندر حد اوسط. آگے چلیں. وموضوع المطلوبی، اور مطلوب کا موضوع، مطلوب سے مراد کیا ہے؟ نتیجہ قیاس. جو نتیجہ قیاس کا جو موضوع ہوتا ہے اس کا نام رکھا جاتا ہے حد اصغر. اور اسی طریقے سے نتیجہ قیاس کا جو محمول ہوتا ہے اس کا نام رکھا جاتا ہے حد اکبر. وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو نتیجہ ہے اس کے موضوع کو اصغر کہا جاتا ہے اور اس کے محمول کو اکبر کہا جاتا ہے. اور مقدمے کا وہ جز جس میں اصغر کا ذکر ہو اس کا نام رکھا جاتا ہے صغرا، اور مقدمے کا وہ جز جس میں اکبر کا ذکر ہو اس کا نام رکھا جاتا ہے کبرا. یہ بھی پہلے میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں. اور یہ جو مقدمات ہیں ان کو اس طریقے سے ملانا، صغرا اور کبرا، یہ جو 2 مقدمے ہیں، ایک ہے صغرا دوسرا ہے کبرا، ان کو ملانے کا طریقہ اور ترتیب اور شکل و صورت اور حیت، اس کا نام رکھا جاتا ہے شکل. باقی آگے چل کے انشاءاللہ شکل کی 4 قسمیں ہیں، وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے.